أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں ایان مرساہا ایان کا معنی متى ایان کب مرساہا کب یہ قائم ہوگی مرسا دراصل کہتے ہیں کشتی کے یا جہاز کے لنگر انداز ہونے کو کشتی جا رہی ہے ساحل پہ پہنچ گئی ہے ساحل پہ پہنچنے کے بعد جب وہ لنگر ڈال دیتی ہے تو مطلب یہ کہ اس کا سٹاپ آ گیا ہے اس کا اسٹیشن آ گیا ہے اب اسے یہیں پہ رکنا ہے اور قریش مکہ یا دوسرے جو مشرک تھے وہ استہزاء کے طور پہ پوچھتے کہ وہ جہاز جو قیامت کا شور تم نے ڈالا ہوا ہے وہ جہاز کب آئے گا کب لنگر انداز ہوگا قیامت والا جہاز کہاں ہے وہ تمہارا جہاز کہتے روزانہ کہتے ہو قیامت آ رہی قیامت آ رہی قیامت آ رہی وہ قیامت والا جہاز کب آ کے لنگر انداز ہوگا ایان مرساہا کب وہ قائم ہوگی قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی بے شک اس کا علم جو ہے وہ تو میرے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے قیامت آئے گی تم لوگ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آنی ہے اور یہ بالکل معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں یہ علم ہے کہ ہمیں موت آنی ہے لیکن کسی آدمی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی موت کب آنی ہے ہمیں یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے ہمیں لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ موت کب آنی ہے بالکل ایسا ہی معاملہ قیامت کا ہے کہ قیامت کے بارے میں یہ تو یقینی طور پہ بتا دیا گیا کہ قیامت آنے والی ہے لیکن کب آئے گی اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے ہاں البتہ قیامت کے بارے میں نشانیاں بتا دی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان میں سے 3 نشانیاں جو ہیں وہ بڑی اہم نشانیاں ہیں جو خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی مالک کو جنے گی عورت اپنے مالک کو جنے گی کیا مطلب یہ کہ اولاد نافرمان ہوگی وہ اپنی عورت جو ہے اس کے تابع دار اور فرما بردار نہیں ہوگی جسے وہ جنے گی حالانکہ جس کو وہ جن رہی ہے وہ تو اس کی اولاد ہے اور اولاد کو تو فرما بردار اور تابع دار ہونا چاہیے ماں کا لیکن فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عورت جو ہے اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی تابع دار نہیں ہوگی بلکہ سرکش اور نافرمان اولاد ہوگی اور دوسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے لوگ جو ہیں وہ سردار بن جائیں گے مطلب یہ بدو اور جاہل قسم کے بے علم قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکمران ہوں گے جاہل لوگ بے علم لوگ حکمران ہوں گے اور تیسری بات یہ فرمائی کہ بدو لوگ اور چرواہے لوگ بکریاں چروانے والے بہت بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے چرواہے لوگ اور بدو لوگ بہت بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے اور یہ ساری علامتیں وہ ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود قیامت آنی کب ہے اس کا علم اللہ کو ہی ہے ان علامتوں سے
یہ نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے اچھا ہی بعض لوگ جو ہیں وہ اچھا ہی 20 سال رہ گیا، 30 سال یا 50 سال یا 100 سال اتنا عرصہ باقی رہ گیا، پھر قیامت آنے ہی والی ہے. بعض لوگوں نے دعوے وغیرہ کیے ہیں. یہ اس طرح کے دعوے کرنے اور اس طرح کے اندازے لگانے یہ بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بعثت مبارک کو بھی قیامت کی نشانی بتایا تھا کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور میری آمد جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے، اب قیامت آنے والی ہے. لیکن 1400 سال تو اس کو بھی 1500 سال ہو گئے. اس لیے ان علامتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اندازے لگانے شروع کر دیں کہ اتنے عرصے کے بعد قیامت آنے والی ہے یا آ جائے گی. اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انما علمها عند ربی، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے انداز میں اس کا جواب دیا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ بار بار وعدہ کرتے ہیں قیامت آ رہی قیامت آ رہی، وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، قیامت آنی کب ہے. میں قیامت بتانے کے لیے نہیں آیا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ قیامت آ رہی ہے اور قیامت جو ہے بڑا کٹھن اور بہت ہی مشکل وقت ہوگا. اس کے لیے تیاری کر لو. میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ تم کو ڈرا دوں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے. فرمایا کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، وہ نہیں ظاہر کرتا قیامت کے وقت کو مگر وہ خود ہی اس کو ظاہر کرے گا. قیامت کو وہ کسی کو وقت نہیں بتاتا قیامت کا، وہ خود ہی قیامت کو ظاہر کرے گا. قیامت کو قائم اللہ خود ہی کرے گا، لیکن اس کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ اللہ نے کب قیامت قائم کرنی ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اللہ خود ہی اس کے وقت پہ اس کو ظاہر کر دے گا. آگے فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ ہے وہ بات جس کی فکر کرنی چاہیے. فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں وہ وقت جو ہے قیامت کے آنے والا، ثقلت بڑا بھاری ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا، بڑا مشکل وقت ہوگا. فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے جس کے لیے میں آیا ہوں، جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو قیامت ہے وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، خوشی کی بات نہیں ہے وہ، بلکہ وہ تو بڑا کٹھن وقت ہے، بڑا بوجھل وقت ہے، اور میں تمہیں اسی سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ اس کے لیے تیاری کر لو. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قیامت کے بارے میں ہی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت کٹھن وقت ہوگا، بڑا مشکل وقت ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. 4-6 مہینے کا جو بچہ ہے جس کو ماں ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے، فرمایا کہ قیامت جب آ جائے گی تو وہ 4-6 مہینے کے بچے کو بھی عورت بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے خوف سے اور دہشت سے. وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور تو دیکھے گا کہ ساری مخلوق جو ہے وہ مدہوش ہے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہے ان پہ. وَمَا هُم بِسُقَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں
کہ مدہوشی تو نہیں ہوگی یہ، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کے ہر انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، کسی انسان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہیں گے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت عائشہ کو کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خطرہ قبروں سے نکلیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، کیا عورتیں بھی اور مرد بھی ننگے ہوں گے؟ بالکل۔ فرمایا کہ ہاں ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ یہ تو جو فطرت میں شرم و حیا اللہ نے رکھی ہے اس کا تقاضا ہے، اس کے مطابق سوچتا ہے انسان۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس دن کی وحشت اتنی زیادہ ہوگی، اس دن کا خوف اتنا لوگوں پہ ہوگا کہ کوئی اس بات کا ہوش نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرے کی طرف دیکھے۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، حالانکہ لوگوں کے ہوش و حواس نہیں کھوئیں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کے ہوش و حواس قائم نہیں رہیں گے۔ اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قیامت کا سامنے ہوگی لوگ اٹھائے جائیں گے، فرمایا کہ ایک دوسرے کو جو جاننے والے ہیں، ایک دوسرے کے دوست احباب بھی، اعزاء و اقارب بھی، حتیٰ کہ ماں باپ بھی، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو نظر آئیں گے۔ یبصرونہم، سارے سامنے ہوں گے رشتہ دار، قرابت دار۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم لوگ چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا لیں اس عذاب سے جو ان کے سامنے ہوگا، بے بنی، اپنے بیٹوں کو اس عذاب کے حوالے کر کے۔ بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے۔ وفصیلت وصاحبتہ واخیہ، اور اس کی بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ واخیہ، اس کے بھائی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وفصیلتہ التی تہوی، اور سارے کا سارا کنبہ، سارے کا سارا خاندان، اور سارے کا ساری پارٹی، سارے کی ساری جماعت جس کے ساتھ اس نے دنیا میں سارا وقت گزارا تھا، انسان تمنا کرے گا کہ یا اللہ ساری پارٹی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آگے فرمایا کہ انسان اس بات کی تمنا کرے گا میرے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے زمین میں، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں، سارے کے سارے عذاب میں پکڑے جائیں، میں چھوٹ جاؤں آج۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ انسان اپنی ہوش و حواس کھو دے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آئے گی، اور انسان تعجب سے یہ بات کہے گا کہ یہ کیا ہے۔ فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها، آج تو زمین جو ہے یہ تمہارے سامنے پوری کی پوری خبریں بیان کر دے گی کہ تم دنیا میں اس زمین کے اوپر کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مزاح کے طور پہ بار بار قیامت کا تاریخ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے آنے کی تاریخ ہمیں بتاؤ، انہیں یہ تنبیہ کرو کہ قیامت کے بارے میں تجسس نہ کرو،
قیامت کی تاریخ مت پوچھو، بلکہ جو پوچھنے والی بات ہے، جو کرنے والی بات ہے، جو سوچنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ وقت بڑا کٹھن اور بڑا مشکل وقت ہوگا تمہارے اوپر. یوم یجعل الولدان شیبا، فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. فرمایا کہ لا تاتیکم الا بغتتن، لا تاتیکم. دوسری بات یہ فرمائی، پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ قیامت جو ہے وہ بڑا کٹھن وقت ہوگا، بڑا مشکل وقت ہوگا ہر آدمی کے لیے، اور کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا، بلکہ یہ چاہے گا کہ میرے عزیز و اقارب، میرے بہن بھائی، میری اولاد، میری بیوی، ان کو جہنم میں ڈال کے اگر میں آج بچ سکتا ہوں تو ان کو ڈال دو جہنم میں، مجھے بچا لیا جائے. فرمایا اتنا کٹھن وقت ہوگا وہ. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لا تاتیکم الا بغتتن، کہ وہ قیامت جو ہے اچانک آئے گی، اچانک آئے گی قیامت. اچانک کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہوں گے قیامت سے، قیامت کی فکر نہیں ہوگی، اپنے کاروباری زندگی میں مشغول ہوں گے. کاروباری زندگی میں مشغول ہونے کے دوران ہی قیامت آ جائے گی. اور فرمایا کہ ایک آدمی حوض کی مرمت کر رہا ہوگا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائے، وہاں پہ وہ حوض کی مرمت کر لے گا لیکن اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکے گا، قیامت آ جائے گی. ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور وہ دودھ جو ہے وہ مکمل طور پہ دو نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. فرمایا کہ ایک آدمی دکان پہ کھڑا ہو کے خرید و فروخت کر رہا ہوگا، کپڑا خرید رہا ہوگا، اور دکاندار نے کپڑا پھاڑا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. فرمایا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں لقمہ ہوگا، وہ لقمہ جو ہے اپنے منہ تک نہیں لے جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. فرمایا کہ اس قدر اچانک آئے گی کہ انسان کو آنے کے بعد کوئی عمل کرنے کی مہلت نہیں ملے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن، فیصلے کا دن کب آئے گا. فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ قیامت کے دن کا جب فیصلے کا دن جب آ گیا تو پھر تمہارا ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا تمہیں. یوم لا ينفع الذین ایمانکم، اس دن تمہارا ایمان لانا جو ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اس سے پہلے ایمان لاؤ، اس سے پہلے نیک عمل جو کرنے ہیں وہ کر لو. جب وہ قیامت اچانک آ جائے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی. آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یسالونک کأنک حفی عنہا، کأنک حفی عنہا، یہ تو اسے قیامت کے قائم ہونے کا سوال اس طرح کرتے ہیں گویا کہ تو قیامت کی کھوج میں لگا ہوا ہے، گویا کہ تو قیامت کی کھوج میں لگا ہوا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تجسس نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے قیامت کی علامتیں بھی بتا دیں کہ جب یہ علامتیں آ جائیں، یہ باتیں تم دیکھ لو تو یہ سمجھنا کہ قیامت قریب آ گئی ہے. لیکن قیامت کے وقت کا تعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی. آگے فرمایا کہ قل انما علمھا عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں. اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟
اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا علم اللہ نے دیا ہے جتنا ہدایت کے لیے دینا ضروری تھا. امت کی ہدایت کے لیے جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ضروری تھا اتنا علم اللہ نے دیا ہے، لیکن سارا علم اللہ نے نہیں دیا. فرمایا کہ یہ بات جو ہے اکثر لوگ نہیں جانتے، تبھی یہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں قیامت کی تاریخ بتاؤ کہ قیامت کب آنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بات جو ہے وہ ناپسند آئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے، بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے فضائل میں دوسرے صحابہ جو ہیں فضائل بیان کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو ایسے صحابی ہیں اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے. جو چیز معلوم نہیں، خاص طور پہ شریعت کے معاملے میں کبھی تیر تک سے بات نہ کریں، کبھی اندازے سے بات نہ کریں جب تک پکی بات معلوم نہ ہو کہ یہ واقعی اللہ کے رسول کی بات ہے. یہ کہہ دینا جو ہے یہ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے بڑا سہل اور آسان ہے کہ جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. یہ بہت آسان اور بڑا سہل معاملہ ہے کہ انسان انکار کر دے یا اعتراف کر لے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اچھا تم سے زیادہ علم والے بھی ہیں اس دنیا میں. خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، پھر خضر علیہ السلام نے 3-4 معاملات ایسے کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے رہے. بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کام جو ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جتلا دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں بھی سارا علم نہیں دیا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے دریا سے ایک قطرہ پانی جتنا بھی چونچ میں لے سکتی تھی وہ پانی جو ہے اپنی چونچ میں لیا اور اڑ گئی پینے کے لیے. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرا اور تمہارا علم جو ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے. سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی آیا ہے اتنا ہی علم ہے میرا اور تیرا اللہ کے علم کے مقابلے میں. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تعالیٰ کوئی آدمی اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، بس اللہ جتنا چاہتے ہیں کسی کو علم دے دیتے ہیں. اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون کہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم کسی کو بھی نہیں دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارا علم نہیں دیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے یہی بات علم والی سمجھائی. یہ جو علم والی بات ہے بڑے لوگ جو ہیں گمراہ ہوتے ہیں چیزوں سے. اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے تو پھر بھی تھوڑا کوئی سوچتے تھے اچھا جی فلاں کوئی آدمی جو ہے وہ داڑھی والا ہے، دیندار ہے، یا چلے کوئی مولوی صاحب ہے یا پیر صاحب جیسی بھی ہوتا تھا. اب تو داڑھی منڈے لوگ اور کلین شیو لوگ جو ہیں وہ پیر بنے ہوئے ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے، ان سے فیض حاصل ہوتا ہے. رات ہی میں پڑھ رہا تھا بڑا معروف اسلام آباد کا پیر صاحب بنا ہوا ہے، 3 کتابیں اس نے لکھی ہیں فقیروں کے، ایک فقیر کی اور پتہ نہیں کیا، اور وہ کشف ہوتا ہے اسے اور وہ بتاتا ہے کہ تمہاری بیماری یہ ہے اور تمہاری تکلیف یہ ہے، تمہاری مشکل یہ ہے، تم یہ ذکر کر سکتے ہو، یہ ذکر نہیں کر سکتے.
اور قبر میں کشف کے ذریعے فلاں قبر میں فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ کشف کی ہیں اور ساری باتیں وہ بتاتا ہے۔ اب اس طرح کے لوگ جو ہیں، اتنی یہ گمراہی کی بات ہے، انسان کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ میری بیماری کیا ہے، میری مشکل کیا ہے، میری رکاوٹ کیا ہے، میرے معاملات کیسے ہوں گے، یہ تجسس ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ علم کسی کو دیا نہیں ہے۔ یہ کشف جو ہے سراسر گمراہی ہے، یہ کہنا جی کشف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کشف کبھی نہیں ہوا، صحابہ کرام کو تو کشف کبھی نہیں ہوا، اور پھر آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ تو بہت واضح کرتی ہے اس بات کو کہ کشف وغیرہ یا غیب کی باتیں بتانی یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے لا املک، بڑے سہل آسان الفاظ ہیں، مشکل نہیں ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں مالک نہیں ہوں لنفسی، اپنی جان کا۔ کس معاملے میں؟ نفعا ولا ضرا، نہ میں نفع کا مالک ہوں اپنی ذات کا، نہ میں نقصان کا مالک ہوں اپنی ذات کا۔ اپنی ذات کا نفع نقصان جو ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ الا ماشاء اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے میرا نفع نقصان۔ جو نفع اللہ مجھے پہنچانا چاہتے ہیں وہ نفع مجھے ملتا ہے، اور جس نفع سے اللہ محروم رکھنا چاہتے ہیں اسے میں محروم ہو جاتا ہوں۔ جو نقصان اللہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ نقصان پہنچتا ہے مجھے، میرا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اپنا نفع نقصان جو ہے وہ ان پیروں اور بزرگوں کے حوالے کر دیا، ان سے ہمیں فیض بھی حاصل ہوتا ہے، ان سے ہمیں نفع بھی ملتا ہے، ان سے روزی بھی ملتی ہے، ان سے اولاد بھی ملتی ہے، ان سے صحت بھی ملتی ہے، سارے فیض ملتے ہیں ان سے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوا دی، اور صرف زبان سے نکلوائی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، کامیابیاں بھی ہیں ناکامیاں بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفع بھی ہیں نقصان بھی ہیں، اور وہ نقصان اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی لیے رکھے تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ کوئی نبی بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ بھی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا۔ مکے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کیوں جاتے؟ مکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہوئے اسی لیے مدینے گئے۔ مکہ چھوڑ کے طائف جانے کا مقصد یہ تھا کہ مکے والے نہیں مان رہے بات، مکے میں مجھے کامیابی نہیں ملی، شاید طائف میں مل جائے، لیکن اس کا بھی وہاں جو نفع تھا یا نقصان تھا اس کا بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ وہ تو وہاں جانے کے بعد تجربہ ہوا کہ یہاں بھی معاملہ ویسا ہی ہے جیسا مکے والا تھا۔ کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے انسان اپنا ایمان برباد کر لیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بلہائیاں اکٹھی کر لیتا اپنے لیے، بہت سے فائدے حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ اگر انسان کو معلوم ہو کہ مجھے اس ڈیل میں نقصان ہونے والا ہے تو کوئی بھی انسان نقصان کی ڈیل کرنا پسند کرتا ہے۔
انسان بڑے شوق سے اونٹ خریدتا ہے، گھوڑا خریدتا ہے، بھینس خریدتا ہے، گائے خریدتا ہے، 30-40 ہزار ریال یا جتنے بھی انسان بھرتا ہے، خریدنے کے بعد اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یہ جانور مرنے والا ہے تو کوئی خریدے گا اسے؟ نہیں خریدے گا، اس لیے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی انسان کو۔ رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، انسان بڑی سوچ سمجھ کے رشتے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان خطا کر جاتا ہے، غلطی ہو گئی انسان سے، نقصان سے نہیں بچ سکا آدمی، فائدہ اور نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی کتنے معاملات ہیں۔ غزوہ احد میں جتنی بھی تکلیف آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو یہ معاملہ پیش آتا۔ 70-80 قراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور مشرکوں نے، منافقوں نے لے جا کے سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ اس طرح قتل کریں گے انہیں یا شہید کر دیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پریشان رہیں۔ ماں باپ سب سے انسان کے اولاد کے کہتے ہیں جی ماں باپ جو ہیں 32 دانت بچوں کے گن رکھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا کیسا ہے، فلاں بیٹی کیسی ہے، فلاں کیسی ہے۔ بیٹی نے کہا ابا جی آپ ہی کوئی بات بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ ہی کچھ تسلی کرائیں ان کی۔ باپ نے کہا کہ بیٹا بات اگر کوئی اور کسی کا معاملہ ہوتا تو ہم 100 باتیں کر سکتے تھے، باتیں کرنی آتی ہیں ہمیں بھی پتا ہے تمہارا کہ تم کیسی ہو، لیکن معاملہ ہے رسالت کا، معاملہ ہے نبوت کا، سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ماں سے کہا اما جی آپ ہی کوئی بات کریں، آپ ہی کچھ بات بتائیں۔ نہ باپ کو علم غیب ہے، نہ ماں کو علم غیب ہے، حالانکہ یہ پتا ہے بیٹی کیسی ہے۔ گواہیاں لے لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایک نے یہی بات کہی کہ سوائے خیر کے، سوائے بلائی کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا اما جی میں۔ لیکن پھر پریشانی کس بات کی تھی؟ اطمینان کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے گواہی نہیں دے دی، اللہ نے آیتیں نازل نہیں کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطمینان نہیں ہے، حضرت عائشہ کو بھی اطمینان نہیں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اطمینان نہیں ہوا، حضرت ام رومان کو بھی اطمینان نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں تھا۔ علم غیب کی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ نہیں یہ تو بالکل بری ذمہ ہے، بالکل پاک ہے یہ، اور جس مرد پہ الزام لگایا گیا ہے وہ بھی بالکل بری اور پاک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تو مجھے قیامت کا علم اللہ نے دیا ہے، اس کا تعلق بھی علم غیب سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی اللہ نے مجھے علم غیب نہیں دیا۔ اگر اللہ نے علم غیب دیا ہوتا تو میں اپنی زندگی میں بڑے نقصانوں سے بچ گیا ہوتا، ہمیشہ میں نفع کا معاملہ ہی کرتا، ہمیشہ فائدے کی بات مجھے پہنچتی، لیکن نقصان اس لیے پہنچے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ بار بار وہی ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ میرا جو مقصد ہے یا رسالت کا جو منصب ہے اس کا حقیقی مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی صفات دے کے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں آنے والے وقت سے ڈرا دوں،
اور نیک عمل کرنے پہ بشارت دے دوں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو فی الواقع ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا میرا ڈرانا اور میری بشارت. آگے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وہ جان کون سی مراد ہے؟ آدم علیہ السلام، جن کا پتلا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور اس میں جان پیدا کی. ایک جان سے میں نے تمہیں پیدا کیا. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس کا جوڑا بھی اسی سے بنایا. اس کی نوع کا، اس کی قسم کا جوڑا جو تھا اسی ایک جان سے پیدا کیا. مراد کون ہے؟ اما حوا. آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر آدم علیہ السلام سے ہی حوا کو پیدا کیا. لیسکن الیہا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے. کون سکون حاصل کرے؟ آدم علیہ السلام. کس سے سکون حاصل کرے؟ حوا سے. مطلب یہ کہ مرد اور عورت کا جو جوڑا اللہ نے بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں سکون جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. زندگی میں سکون بڑی اہم چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو سلسلہ رکھا ہے، اس میں انسان کی نسل کی بقا بھی مطلوب ہے. نسل کی بقا بھی مطلوب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے جو سرد گرم حالات ہیں، زندگی میں جو اونچ نیچ آتے ہیں، تلخ اور ترش حالات آتے ہیں، ان حالات میں انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے سکون پاتا ہے. یہ ہے مطلوب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد اور عورت کا جو جوڑا ہے یا ان کا جو آپس میں تعلق ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. اور اگر کسی گھر میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد اللہ نے بتایا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے ہیں، وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے. سکون حاصل ہونا چاہیے انسان کو اپنے گھر میں اپنے جوڑے کے ساتھ. لیسکن الیہا. آگے اللہ فرماتے ہیں فلما تغشاها حملت حملا خفیفا. پھر وہ جو مرد اور عورت ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. تغشا کا معنی ہے ڈھانپ لینا. تغشا، مرد نے ڈھانپ لیا اس عورت کو. مطلب یہ کہ اس سے ہم بستری کی. وہ دونوں ملے آپس میں. حملت حملا خفیفا. حملت، تو وہ عورت جو تھی حمل ہو گیا اس کو. حملن، حمل ہونا. خفیفاً، بڑا ہلکا سا. بڑا ہلکا سا. یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم اپنی عملی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. جب حمل ہوتا ہے تو اتنا وہ خفیف، اتنا ہلکا ہوتا ہے اور اتنا غیر محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فی الواقع عورت حاملہ ہوئی یا نہیں ہوئی. اتنا وہ ہلکا ہوتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی توحید اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں، میری قدرت سے یہ کام ہوتے ہیں سارے. فمرت بہی، فمرت، اور وہ گزرتی رہی، چلتی رہی، پھرتی رہی، بہی، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حمل کے ساتھ. اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے عورت جو ہے
اپنے کام کاج کرتی پھرتی ہے، چلتی پھرتی ہے، سوتی جاگتی ہے، وہ اپنے کام ہم کر رہی ہے، اور اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. فلما اسکلت، 4 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، 7 مہینے گزر گئے. اب وقت جو ہے قریب قریب آتا جا رہا ہے وضع حمل کا، اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے عورت جو ہے اسکلت، بوجھل ہوتی جا رہی ہے، اس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کو خوب محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی وہ حاملہ ہے. اسکلت، بوجھل ہوتی جا رہی ہے. دعوا اللہ ربہما، دعوا اللہ، پھر وہ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں. ربہما، جو ان کا پالنہار ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب بچہ 7ویں مہینے میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، 8ویں مہینے میں ہوتا ہے، تو کتنی فکر مندی ہوتی ہے باپ کو بھی اور ماں کو بھی. کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے. اس کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس میں کہ جب 7-8 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو پھر تشویش شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کرے صحیح سالم بچہ پیدا ہو. بچہ پیدا ہونے تک اللہ خیر و عافیت رکھیں، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کا اظہار فرمایا ہے اس کا کہ جب وہ عین وقت قریب آ جاتا ہے اور فکر مندی لاحق ہو جاتی ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس وقت کیا کرتے ہیں مرد اور عورت؟ دعوا اللہ، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے. ربہما، جو ان دونوں کا پالنہار ہے، جو ان دونوں کی پرورش کرنے والا ہے. لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں چنگا بھلا بچہ دے دیا، صحیح سالم بچہ دے دیا، ٹھیک ٹھاک بچہ دے دیا، لنکونن من الشاکرین، لنکونن من الشاکرین، تو یا اللہ ہم تیرا بڑا شکر ادا کریں گے. بڑی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کیا، اور واقعی ایسی کیفیت ہوتی ہے. جب انسان فکر مندی میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو پھر انسان کا سوائے اللہ سے کسی سے رابطہ نہیں ہوتا، سوائے اللہ کا لفظ زبان سے نکلنے کے کسی دوسرے کا زبان پہ نام نہیں آتا. اس وقت سارے حضرت صاحب، پیر صاحب، داتا صاحب، 11ویں والا، 12ویں والا، اس وقت سارے بھول جاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ دے دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے. آگے فرمایا کہ فلما آتاہما، پھر جب وہ دے دیتا ہے ان کو صالحن، صالح، صحیح سالم، بلا چنگا، ٹھیک ٹھاک، تندرست اور توانا، صحت مند بچہ دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء، جعل لہ شرکاء، تو پھر وہ دونوں اللہ سے شرک کرنے لگتے ہیں. فتعال اللہ فیما آتاہما، جو اللہ نے صحیح سالم بچہ دیا ان کو اس کے بارے میں وہ شرک کرنے لگتے ہیں. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات تو بڑی بالا تر ہے اس شرک سے جو شرک کرتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ پہ یہ بات، انسان کی کمزوریاں تو اللہ خوب جانتے ہیں، انسانوں کی
کمزوریاں تو اللہ خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان کمزوریوں کا ذکر کیا ہے اور توجہ دلائی ہے، اور یہ توجہ اس لیے دلائی ہے کہ عام انسانوں کی طرح آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، دل اور دماغ کی کھڑکیاں بند کر کے تم بھی ویسے نہ بننا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ دوسروں کی طرح نہ بننا، یہ تنبیہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے رکھو، اپنے کان کھول کے رکھو، اپنی آنکھیں کھول کے رکھو۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ سمندر میں کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ کہیں بھنور میں نہ پھنس جائیں، کہیں کشتی ڈوب نہ جائے پانی میں، خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ یہاں سے بچانا ہمیں، کشتی جو ہے یا سمندر خیریت سے کنارے پہ لگ جائے۔ فلما نجاہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، سمندر یا کشتی جو خیریت سے ساحل پہ لگ جاتی ہے، فلما نجاہم الی البر، اللہ تعالیٰ خشکی پہ پہنچا دیتا ہے ان کو، اذا ہم یشرکون، تو وہاں پہنچ کے وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے بیڑی پار کی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمائی کہ پہلے تو دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھلا چنگا بچہ دینا، صحت مند بچہ دینا، صحیح سالم بچہ دینا، اور تو صحیح سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے نام کا صدقہ کریں گے، تیرے نام کی نظر نیاز دیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، تیری یاد کریں گے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب فکر مندی کی کیفیت ہے، جب پریشانی ہے کہ پتہ نہیں بچہ اندر کیسا ہے، کہیں لولا لنگڑا نہ ہو، کہیں اندھا نہ ہو، کہیں کانا نہ ہو، کہیں عیب والا نہ ہو، یا پتہ نہیں کیسا بچہ مردہ نہ ہو، کیسا ہے۔ جب فکر مندی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تصویر کھینچی، اس وقت تو تم مجھے پکارتے ہو، مجھ سے دعائیں کرتے ہو کہ یا اللہ ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہو، اچھا بچہ ہمیں دینا، صحیح سالم بچہ ہمیں دینا، ہم تیرے ہی نام کی نظر نیاز دیں گے، تیرے نام کا صدقہ خیرات کریں گے، تجھے ہی یاد کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے اور خوبصورت بچہ ہے، چاند سا بچہ ہے، تو بچہ پیدا ہوتے ہی نظر نیاز جو ہے وہ پیروں کی نام کی دینی شروع ہو جاتی ہے، اور بچے کا نام جو ہے وہ علی دتا، پیراں دتا، پیراں بخش، حسین بخش، حسین نے دیا، علی نے دیا، پیروں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ وہ فوراً اللہ کو بھول کے مشرکوں کے نام کی نظر نیاز چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، مشرکوں کے نام کے میں عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کے نام کی صدقہ خیرات شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے شرک سے بہت ہی بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مختلف انداز سے ہدایات دی ہیں اور اپنی باتیں پہنچائی ہیں، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور پھر واقعی ایسا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تو عرب کے مشرک تھے، عرب کے مشرک تھے جن کا اللہ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں۔ کم از کم وہ اتنا تو کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ وہ مشرک کم از کم بچے کی پیدائش سے پہلے تو اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ آج کے مشرک جو ہیں وہ تو سرے سے جاتے ہی پیروں کے پاس ہے دعا اولاد لینے کے لیے۔ اولاد ابھی نہیں ہوتی تو جاتے ہیں پیروں کے پاس، اور پھر
اولاد ہوتی ہے تو پھر بھی منسوب کرتے ہیں پیروں کے ساتھ، وہاں جا کے بکرے ذبح کرتے ہیں، وہاں جا کے قربانی کرتے ہیں، وہاں جا کے نذر نیاز دیتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک. جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے مشرک جو ہیں عرب کے مشرکوں سے بھی بدتر مشرک ہیں. کسی بھی مرحلے میں اللہ کو نہیں پکارتے یا اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک سارے معاملات جو ہیں وہ شرک سے ملوث ہوتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. ایشرکون، کیا یہ شرک کرتے ہیں؟ ما لا یخلق، ما لا یخلق، کیا یہ ان کو میرا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الہ ہونے کی شرط کیا بتائی ہے؟ الہ ہونے کی شرط کیا بتائی ہے؟ کہ وہ پیدا نہ کیا گیا ہو، وہ مخلوق نہ ہو، وہ صرف خالق ہو. الہ کی شرط یہ ہے کہ صرف وہ خالق ہی ہو، مخلوق نہ ہو. اب جتنے بھی مشرک اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جن کو بھی، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو مخلوق نہ ہو. علی حجویری مخلوق نہیں تھے، عبد القادر جیلانی مخلوق نہیں تھے، معین الدین چشتی مخلوق نہیں تھے، امام بری مخلوق نہیں تھے، جتنے بھی ہیں سلطان باہو مخلوق نہیں تھے. جتنے بھی لوگوں نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق ہیں اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ الہ تو وہ ہے جو مخلوق نہیں ہے، اور جو خود مخلوق ہے وہ الہ نہیں ہے. اب کون ہے ان میں سے؟ اگر پتھر کا بت ہے تو وہ بھی مخلوق ہے، خود اس کو گھڑا. اگر کوئی انسان ہے جس کو اللہ کا شریک بنایا تو وہ بھی مخلوق ہے، خالق وہ بھی نہیں ہے. خالق ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، اور وہ تخلیق کیے جاتے ہیں، وہ پیدا کیے جاتے ہیں. جو پیدا کیا گیا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. الہ صرف وہی ہے جو صرف خالق ہے. اگلا مضمون بھی انہی آیات کا حصہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.